سامعین و حاضرین، آج کا یہ درس جو ہے 14 سپارے کا ایک پاؤ اور 15 سپارہ رات کو جہاں جہاں سوا سپارہ پڑھا گیا ہے، آدھا قرآن مجید تراویح میں ہو چکا ہے، اور ایک پہلا جو عشرہ ہے، عشرہ رحمت بھی ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ جو بقیہ ایام ہے رمضان کے، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ معزز سامعین محترم، رات کو جو پہلا پاؤ حصہ پڑھا گیا ہے تراویح کا، 14 سپارے کا آخری حصہ ہے یہ۔ اس میں بنیادی طور پر شکر کی اہمیت اور ناشکری کا وبال بیان کیا گیا، اور اگر ان آیات مبارکہ کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ میں بالخصوص پاکستان کی حالت اور پاکستان کے زوال کا سبب بیان کیا۔ یعنی آج ہمارے ملک کے جو زوال کا سبب ہے نا، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو سبب واضح ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ نے فرمایا تمہیں میں ایک مثال بتاتا ہوں ایک قوم کی، اور ایک قوم تھی، اللہ فرماتا ہے وہ رہا کرتی تھی بڑے امن و امان، بڑے خوشحالی میں، مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہا تھا، امن و امان بھی تھا ان کے پاس۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی۔ جب اللہ کی نعمت کی ناشکری شروع کر دی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے 2 عذاب ان کی طرف بھیجے جو آج پاکستان میں مسلط ہیں۔ 2 عذاب فرمایا، نمبر 1 میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ایسی قوم کو فقر و فاقے میں ڈال دیا، تنگی میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ یعنی ایک زرعی ملک ہو جس کی گندم کسی وقتوں میں باہر کے ممالک میں جایا کرتی تھی، آج اس اپنے ملک میں گندم شارٹ ہو گئی، لوگ آٹا لینے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کبھی لوگ پاؤں کے اندر آ گئے تو کئی لوگ مر گئے۔ یعنی اپنے ملک میں گندم شارٹ ہو اور ایک زرعی ملک ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ناشکری کی ہے، اور ناشکری انفرادی لحاظ سے نہیں ہے، اجتماعی لحاظ سے۔ اللہ نے فرمایا والخوفی، اور دوسرا عذاب بھیجا کہ اس قوم کو بدامنی میں انہوں نے ڈال دیا۔ یعنی وہ قوم کے اندر امن و امان نہیں رہا، اس میں رزق حلال کی جو کثرت نہ رہی، بے برکتی آ گئی، جو تھا بھی تو اس میں بے برکتی تھی۔ تو اللہ نے 2 عذاب بھیجے، ایک بھوک اور دوسرا خوف۔ آج پاکستان میں دونوں مسلط ہیں، اور وجہ بھی واضح ہے، بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کی ناشکری۔ کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری؟ دیکھیں مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی نا، مدینہ کو ایک ملک بنایا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس لیے مدینہ ہجرت کی تھی تاکہ ایک ایسی زمین ہوگی جہاں پر اللہ کے قرآن کے احکامات نافذ ہوں گے، قانون قرآن کا ہوگا۔ اور مدینہ کے بعد اگر اتنی اسلام مسلمانوں کی ہسٹری میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اگر کوئی ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو مدینہ کے بعد پاکستان ہے۔ اگر مدینہ کا نام طیبہ پاک جگہ، تو اگر ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیشن کریں تو پاکستان یعنی مدینہ ثانی ہے۔ تو ہم نے پاکستان کو بنایا تھا، یا اللہ یہاں پر تیرے احکام نافذ ہوں گے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو جناب کوڑے اور سنسار کیا جائے گا، شرابی کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے، اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا اور ظالم کو سزا دی جائے گی۔ اور یہاں کام الٹا ہی ہے، ظالم کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور مظلوم کے ساتھ بیچارہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں، پوچھنے والا غریب نو کوئی نہیں۔ تو جب ہم نے یہ ناشکری شروع کر دی تو دونوں عذاب ہمارے اوپر آئے، ایک خوف اور دوسرا بھوک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کے پاس کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، میں نے بڑے لوگ بھیجے، لیکن کیا ہوا فَأَخَذَهُمْ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے سمجھانے والے کو برا کہا، انہوں نے کہا مولویاں دا کی کام ہے گلاں جی گل، مولوی بعد نماز روزے دی گل کرو،
اچھا مولوی کا خالی نماز روزہ نہیں، مولوی کا کام ظالم کے بارے میں عذاب بتانا اور مظلوم کے ساتھ دینے کے بارے میں بتانا مولوی کا کام ہے۔ مولوی کا کام ہے کہ تم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا کس کے ساتھ نہیں، یہ مولوی تمہیں بتائے گا، کیونکہ مولوی نے قرآن پڑھا ہے، تم نے قرآن حدیث نہیں پڑھی۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں مطلب کہ اس قوم کے پاس میں نے کوئی بندے نہیں بھیجے، اللہ فرماتا ہے میں نے بندے بھیجے لیکن فقط زبو، انہوں نے سمجھانے والوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا تنو اسی مانتے ہی کوئی نہیں، تو مولوی ہے تو بس وضو نمازیاں گلا کرے گا بس، اس کے علاوہ مولوی کا کام نہیں۔ لیکن اسلام تو ایسا دین ہے جو کہ تمہیں دنیا داری بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ دنیا داری اسلام تمہیں بتائے گا کہ تو دنیا جی بھی کیسے رہنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس وجہ سے اللہ نے اس قوم کو پکڑ لیا کیونکہ وہ قوم ظالم تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے میرے بندو جتنا رزق حلال میں دے رہا ہوں نا اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ، اور حلالًا طیبہ اس میں سے لو، اس میں سے کھاؤ، وشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں، ایک شکر ہے لسانی جو بندہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن آج کل کسی سے پوچھ لو تو کہتے بس شکر ہے یار، یعنی بس شکر کا مطلب کی بھائی، بس شکر نہیں کہا، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے صحت دی ہے، کھانے کو روٹی دی ہے، رہنے کو چھت دی ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ۔ یہ کیا بس شکر ہے یار گزارا ہو رہا ہے، مطلب تو اللہ بھی خوش نہیں ہے، کھانے کو روٹی مل رہی ہے لیکن خوش نہیں بندہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی سے اللہ رب العالمین سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو راضی کر لیں، آج لوگ اللہ سے راضی نہیں ہیں، وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب اس سے حال لو تو کہتے ہیں بس شکر ہے یار، بس شکر نہیں الحمدللہ، بہت شکر ادا کرو اللہ کا۔ اللہ فرمایا میرا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچ میں میرے بندے ہو نا تو پھر تم میرے شکر ادا کرو گے۔ تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور جو لئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذاب ربی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر شکر ادا کرو ہر حالت پہ، ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا اور ایک ہے اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عمل سے سرکار نے شکر کیسے ادا کیا، حضور اس قدر لمبی نماز پڑھتے، اس قدر لمبی گھر میں اپنے، اس قدر لمبا قیام کرتے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی مشقت؟ فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کثرت عبادت، کثرت تقوی سے بندہ ایک عمل سے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بندہ کسی کو کچھ کھانے کو دے نا، بندہ کہتا ہے میں اندنا بنا کے رکھا ہے، اندنا جناب اپنا تعلق بحال رکھا کیونکہ اے مینوں جناب پیسے بھی دیندا ہے، اے بھی دیندا ہے، اے بھی دیندا۔ او بھائی دنیا جو تمہیں تھوڑے چند پیسے چند آٹے کی بوریاں دے دے تو کہتا ہے سیٹھ آدمی اندنا تعلق بنا کے رکھو، مشکل اوکھے ویلے کام آئے گا۔ تو بھائی جو تمہیں بچپن سے لے کے مرنے تک کھلائے گا اس سے تعلق تو زیادہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کثرت سے عبادت، کثرت سے اللہ کے آگے جھکنا۔ یہ عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے، ایک زبان سے۔ تو عمل کے ذریعے سے بھی اپنی زندگی میں یہ چیز لے کے آؤں۔ اگلی جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی قرآن مجید فرقان حمید میں 111 آیات ہیں، اور پہلی آیت ہی اس میں بڑی کمال کی ہے جو زبردست اور بہترین، ویسے سارا قرآن ہی بہترین ہے لیکن اس میں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ نے ایک شان بیان کی ہے۔ پہلے 15 سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ کیوں سیر کروائی؟ اللہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، میں نے سیر اس لیے کرائی مسجد اقصی کے ارد گرد میں نے برکت بھیجی ہے، برکت نازل کی ہے،
اور بھائی مسجد کے اندر تو برکت کا سنا تھا، مسجد کے ارد گرد برکت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں وہ برکت اور وہ نشانیاں اپنے نبی کو دکھانا چاہتا تھا۔ مسجد کے اندر تو برکت ہوتی ہے، مسجد کے ارد گرد کون سی برکت ہے بھائی؟ تو مفسرین نے بتایا مسجد کے ارد گرد سے برکت سے مراد انبیاء اکرام اور نبیوں کی، رسولوں کی وہ قبریں ہیں جو لوگ نبیوں کی قبروں کو مٹا دیا تھا، ان کی قبروں کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد تقریباً 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ قبریں دکھانی تھی اور اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اس کا مطلب جو نبیوں کی قبریں ہوتی ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ صفا مروہ کیسے نشانی ہے بھائی؟ وہ تو چٹیل پہاڑ ہیں، لیکن فرمایا جس چیز کا تعلق میرے محبوب لوگوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ان کے اس پاؤں سے لگی ہوئی چیز بھی میری نشانی کہلاتی ہے۔ تو صفا مروہ پہ حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم لگے، اللہ نے نشانی قرار دی۔ تو جس مٹی کے ساتھ نبیوں کا جسم لگا ہوا، اللہ نے فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے۔ تو کیا کون سی نشانی دکھائی؟ حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی القبر، میں نے قبر میں حضرت موسیٰ کو دیکھا، اپنی قبر میں ان کی۔ حضور جب معراج پہ جب مسجد اقصیٰ جا رہے تھے براق پر بیٹھ کے، فرمایا میں نے قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں۔ اس کا مطلب دکھنے میں قبر اتنی سی ہے، بندہ کہتا ہے یار اتنی تنگ جگہ ہے، مردہ صحیح طرح لیٹ بھی نہیں پاتا، لیکن وہ قبر اللہ تعالیٰ اتنی کھول دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ تیرے اور میرے وہم و گمان میں وہ چند گز ہے، قبر ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر ایک علیحدہ جہان ہے جو سرکار کو دکھایا گیا۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت اور خصلت بیان کی۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانِ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، اور آگے فرمایا اگر تم ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور بندے اور تو نمازیں جو پڑھ رہا ہے، تو روزے رکھ رہا ہے، تو صدقات و خیرات کر رہا ہے، تو عبادتیں کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ میں بڑا احسان کر دیتا، نہ، تیرا احسان نہیں ہے کسی پر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم جو بھی بھلائی کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی اچھا کام کرو گے، یہ سارا کام تیرے اپنے فائدے کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں 5 نمازیں پڑھ لیا، میں بڑا جناب حاجی نمازی ہو گیا، میں بڑا احسان کرتا ہے، میں تراویح جو پورا قرآن سنا ہے تو میں جناب بڑا، نہ، کوئی پھون پھا نہیں۔ اللہ کیا پتہ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں، حضور نے فرمایا نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر نماز ان کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ وہ نماز کہتی ہے کہ اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ نماز کا حق کیا ہے؟ کہ ہر ارکان اس کا اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، جلد بازی میں نہیں، مرے ہوئے دل کے ساتھ نہیں، پوری خوشی کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جس بندے کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ بندہ حقیقت میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور جو بات چھیتی تھی جناب وہ کی کہتے تعداد ہی بنا رہا ہے، وہ تعداد ہی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے کوالٹی، کسی چیز کی خوبی خاصیت، ایک ہوتی کوانٹٹی، کسی چیز کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ جناب 100 نفل پڑھ رہا ہے، جناب 5 قرآن پڑھ چھڑے، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تھوڑا پڑھ لے، سمجھ کے پڑھ لے، اور دل کے ساتھ پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص والا عمل بندے کا رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کا ثواب اللہ بہت پہاڑوں کی برابر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کی قسمت اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی گلے میں لٹکا دی ہے، اس کے گلے میں اس کی قسمت لٹکا دی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے
کہ ہم نے بندوں کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو ملنا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گلے میں رکھ دی ہے یہاں پر۔ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارا نصیب یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر جمع ہمارے گلے میں ہے۔ تو فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت والے دن جو عمل کرتا تھا وہ سارے کتابیں کھل جائیں گی۔ ہاں بھائی فلانے آ جا، تو اس ویلے کی کردہ رہے، سب کچھ کھول کے فرشتے اس کو دکھا دیں گے، اے تیرا سارا کھاتا لکھا ہے، جو دنیا میں کیا ہے وہ اب تمہیں کاٹنا پڑے گا، سب کچھ کتاب میں لکھا ہوگا، اور پھر بندہ انکار نہیں کر پائے گا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے مضامین اللہ نے بیان کیے، اور آخر میں میرے رب نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ سورہ کہف میں یہ جو اصحاب کہف کا ذکر آیا، یاجوج ماجوج کا بھی آیا ہے، لیکن وہ کل کے درس میں آئے گا۔ آج کے درس میں جو مختصر تذکرہ آیا ہے سورہ کہف کا، آدھا حصہ آج گزشتہ رات کی تراویح میں پڑھا گیا، 15 سپارے رات کو پورے ہوئے۔ تو جو سورہ کہف میں بنیادی طور پر پہلا مضمون آیا نا، وہ آیا اصحاب کہف کے بارے میں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو بعض نے کہا 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کہیں نے کہا 6 تھے، 7واں کتا تھا، ٹھیک ہے، کسی نے بولا 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اب 2-3 اقوال ہیں، تو اللہ نے فرمایا حقیقی علم اللہ کو یہ ہے کہ وہ کتنے تھے اور کتا ان کا کتنے نمبر پہ تھا۔ اصحاب کہف نا ایک علاقے میں رہتے تھے، وہ ایک علاقے میں، تو ان کا جو بادشاہ تھا نا وہ بڑا ظالم تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے نا، یہ وہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، تو پیچھے ان کی کتا پڑ گیا۔ اب جو کتا پڑا ہے تو وہ کتا، انہوں نے کتے کو پتھر مارا ہے، تو کتا ولیوں کو پہچان گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے۔ اب وہ کتے کو اللہ نے زبان دی، تو کتے نے کہا ہوں تو کتا لیکن بھونکنے والا نہیں ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا۔ جب کتا بھی ساتھ آ گیا، اب دیکھو قرآن میں 3 بار یہ کتے کا ذکر آیا، لفظ کلب، کتا، یہ لفظ کلب کا ذکر قرآن میں آیا، حالانکہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکی ہیں، اور کلب میں کتنے لفظ ہیں؟ کلب، کاف لام با، 30 نیکی ہیں، اور 3 بار ہی قرآن میں آیا کلب کا ذکر، ٹھیک ہے، یعنی کلب بولنے پر آپ کو 90 نیکیاں مل گئی سورہ کہف میں۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا تو وہ کتا لیکن ولیوں کے ساتھ لگ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتے تو اور بھی جہان میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کتا وہ ہے جس نے ولیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، اور ولیوں کی وجہ سے یہ کتا قیامت کو جنت جائے گا۔ ان ولیوں، دیکھیں ولیوں کا ساتھ بندے کو مل جائے، لیکن ولی ہوئے، فراڈیا نہ ہوئے، ولی ہو، شریعت والا، سنت والا ہو۔ یہ چرچے پنگے پینے والے، نہ روزے نہ نماز، کوئی پتہ ہے کوئی نہیں جناب یہ ولی بنے، یہ ولی نہیں ہیں، بلے ہیں، یہ ولی نہیں ہیں، ایسے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ جو آیا ذکر، تو جب وہ چلے گئے تو ایک غار میں یہ ٹھہرے، تو غار میں ٹھہرے، کتا باہر بیٹھا ہو، قرآن نے اس کتے کے بیٹھنے کا سٹائل بھی بتایا کہ وہ کتا بیٹھا کیسے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کی وجہ سے 300 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور سورج کے لیے حکم دے دیا سورج تھوڑا سا سائڈ سے آیا کرے، کیونکہ وہ غار ایسا تھا دونوں طرف سے کھلا ہوا تھا، وہ ایک طرف دروازہ تھا، ایک اس طرف دروازہ تھا۔ جب سورج نکلتا تو پہلی جو چمک ہے دھوپ کی وہ ولیوں کے جسم پر پڑتی، اور جب سورج ڈوبتا تب بھی دھوپ پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والی ذات ہے نا، جو رب کے لیے قربانی دے پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے سورج کو حکم کیا تھوڑا سا سرک کے اوپر سے آیا کرے، اور جب ڈوبے تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے ڈوبا کرے، تاکہ میرے ولیوں کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے۔ 300 سال تک ولی سوتے رہے۔ اب جب اٹھے تو انہوں نے کہا ہم کتنے دن سوئے؟ کہا 1 یا 2 دن، تو کہا نہیں ہم 300 سال تک سوئے رہے، 300 سال تک اللہ کے ولی سوئے رہے۔ اور جب وہ اٹھے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، بازار گئے، اپنے وہ سکے نکالے، اپنے زمانے کے سکے دیے، تو لوگوں نے کہا یعنی یہ تو سکے اس زمانے کے ہیں نہیں، تم کس زمانے سے آئے ہو؟ تو ان کو جب پتہ چلا، تو جس زمانے میں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اس زمانے کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے نا، بہت بڑی ہے، اللہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا،
اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، جب وہ 300 سال بعد دوبارہ اٹھے، اس زمانے کا بادشاہ اس چیز کا منکر تھا. وہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ مرنے کے بعد اٹھے. اللہ کو تو یہ چیز معلوم تھی پہلے. اللہ نے ٹائم ہی ڈیسائیڈ کیا، ولیوں کو تب زندہ کیا دوبارہ کہ جب وہ منکر جو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ نے ان کے سامنے جیتا جاگتا ایک معجزہ دکھا دیا. اب جب وہ ولیوں کو دیکھا نا تو وہ بادشاہ نے کہا ہاں اب میں مانوں 300 سال بعد جو رب ان کو زندہ کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد قیامت کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو یہ وہ اصحاب کہف کا جو تذکرہ سورہ کہف میں آیا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو 300 سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو سلا دیا اور ہمیشہ کی نیند سو گئے. اور پھر وہاں پر ان کی یادگار کے طور پر لوگوں نے مسجد بنائی ان کی قبر کے پاس. اس لیے جہاں پر ولیوں کا مزار ہوتا ہے ساتھ مسجد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ مزار پر آئیں، فاتحہ پڑھیں اور نماز کے لیے مسجد جائیں. ہر ولی کے مزار کے ساتھ مسجد ہے. وجہ کیا ہے کہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے. ان کے اوپر لوگوں نے مسجد بنا دی ان کی قبروں کے پاس تاکہ ایک نشانی رہے اور لوگ وہاں سے برکت حاصل کر سکیں. تو اولیاء کی جو قبریں ہوتی ہیں یہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیلاً آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی